بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ روس ایران کو نیوکلیر وار ہیڈ دینے کے لیے تیار۔ روسی سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین اور سابق صدر دمتری مدیوف نے ایک تہلکہ خیز بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو جلد ہی مکمل تیار نیوکلیر وار ہیڈ دیے جا سکتے ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت پر آیا ہے جب امریکہ اور اسرائیل ایرانی ایٹمی پروگرام پر حملے کر چکے ہیں، مگر روسی موقف کے مطابق ایران کا بنیادی ڈھانچہ محفوظ رہا ہے۔ مدیوف نے واضح کیا ہے کہ ایران کو نیوکلیر طاقت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ مسائل تو پہلے سے موجود ہیں، صرف وار ہیڈ کی ضرورت ہے۔ یہ بیان روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی اجازت سے سامنے آیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ روس ایران کی کھلم کھلا حمایت پر اتر آیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کی ماسکو ہنگامی روانگی۔ ایران کے وزیر خارجہ روس کے دورے پر ماسکو پہنچ گئے ہیں، جہاں انہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے فوری بلایا گیا ہے۔ یہ دورہ اس وقت سامنے آیا ہے جب ایران پر حملے کے بعد صورتحال انتہائی نازک ہے اور ایران کی قیادت تیز ترین رد عمل پر غور کر رہی ہے۔ روسی قیادت کا یہ اقدام عالمی سطح پر ایک نئے اتحاد کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں ایران کو ایٹمی طاقت بنانے کی کھلی حمایت شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران کو ممکنہ طور پر روس کی جانب سے نیوکلیر وار ہیڈ فراہم کیے جا سکتے ہیں، جو صورتحال کو عالمی جنگ کی جانب دھکیل سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف عالمی محاذ تیار۔ اس وقت دنیا کی کئی بڑی طاقتیں اسرائیل اور امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کا اگلا حملہ ایسا ہوگا کہ دنیا لرز اٹھے گی اور ایران کی اصل طاقت سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ روس کے ساتھ ایران کا اشتراک اور ممکنہ ایٹمی ہتھیاروں کی فراہمی اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ عالمی اتحاد امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کر رہا ہے اور نئی عالمی صف بندی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ امریکہ کا حملہ ناکام ہوا، ایران کا نیوکلیر مٹیریل محفوظ ہے۔ حالیہ امریکی حملے کے باوجود ایران نے اپنا ایٹمی مواد پہلے ہی کہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا، جس سے حملہ ناکام رہا۔ ماہرین کے مطابق ایران کے نیوکلیر پروگرام کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا اور صرف معمولی نقصان ہوا، جو جلد مکمل بحال ہو جائے گا۔ روسی ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران کا بنیادی نیوکلیر ڈھانچہ سلامت ہے اور اسے تباہ کرنا ممکن نہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ کا شدید رد عمل، امریکہ کو سخت جواب کی دھمکی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے استنبول میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکہ پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے سرخ لکیر عبور کی ہے اور ایران مناسب وقت پر جواب دے گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سفارتی دروازے فی الحال بند قرار دیے۔ ایرانی موقف کے مطابق جوہری تنصیبات کو ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچا اور ایران اپنے عوام اور سرزمین کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کا اسرائیل پر بڑا جوابی حملہ، 86 افراد زخمی۔ امریکہ کے حملے کے بعد ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے شروع کر دیے، جن میں 86 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی بازداران انقلاب نے خفیہ اور اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا، جن میں حیفا، تل ابیب پاور پلانٹ، آئل ریفائنری اور سائبر کمانڈ کے مراکز شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قادر ایف میزائل سے یہ حملے کیے گئے اور انہیں ایران کی اب تک کی کامیاب ترین کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے تل ابیب میں 2 عمارتوں کے مکمل تباہ ہونے کی تصدیق کر دی اور کئی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ بھارت کی فضائی حدود کے مبینہ استعمال پر ایران کا شدید رد عمل۔ ایرانی انٹیلی جنس اور میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی B-2 بمبارڈ طیاروں نے بھارت کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملے کیے۔ رپورٹس کے مطابق یہ طیارے گوام سے اڑ کر انڈمان سی، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر کے اوپر سے گزرے اور پھر بحیرہ عرب سے ایران کی حدود میں داخل ہوئے۔ ایران کی IRGC نے خبردار کیا ہے کہ اب بھارت کے پرچم والے جہازوں کو آبنائے ہارمز میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال بھارت کے لیے سفارتی اور اسٹریٹجک طور پر سنگین نتائج لا سکتی ہے، خاص طور پر ایران اور اسرائیل کی دشمنی کے تناظر میں۔ ایران کی IRGC نے بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔
ایرانی پاسداران انقلاب IRGC نے انتباہ جاری کیا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور بھارت کے جھنڈے والے کارگو شپ جب آبنائے ہرمز سے گزریں گے تو انہیں ہدف بنایا جائے گا۔ یہ اعلان اس پس منظر میں آیا ہے کہ ایرانی دعوے کے مطابق امریکی بمبارڈ طیارے بھارتی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملے کے لیے گزرے۔ IRGC کا کہنا تھا کہ بھارت کا یہ کردار ناقابل قبول ہے اور ایرانی مفادات کو چیلنج کرنے والی کسی بھی ریاست کو جواب دیا جائے گا۔ اس بیان کو ایک بڑے جغرافیائی تناؤ کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پر خلیجی سمندری گزرگاہ میں۔ ایران کا 7 منٹ میں اسرائیل میں خوفناک جوابی وار، تل ابیب راکھ میں تبدیل۔ ایران نے صرف 7 منٹ کے اندر وہ جوابی حملہ کیا جس نے اسرائیل کے بڑے شہروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تل ابیب، حائفہ اور دیگر مقامات پر مسلسل میزائل حملے ہوئے جن میں اسرائیل کا دفاعی نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اسرائیلی حکومت نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جبکہ امریکی سفارتکار اسرائیل سے نکالے جا چکے ہیں۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب امریکہ نے ایران کے نیوکلیر فیسلٹیز کو نشانہ بنایا تھا، جس پر ایران نے فوری جواب دیا۔ یمن کا امریکہ سے معاہدہ ختم، مشرق وسطی جنگ کے دہانے پر یمن نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ختم کر رہا ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب ایران پر حملے کے بعد خطے میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ اب یمنی فورسز براہ راست امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی تیاری میں ہیں۔ اس صورتحال کے بعد مشرق وسطی میں امریکی اڈے، طیارہ بردار جہاز اور سفارت خانے سب خطرے کی زد میں آ چکے ہیں۔ روس، چین اور ایران کی ممکنہ گٹھ جوڑ، تیسری عالمی جنگ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ امریکہ کی طرف سے ایران پر حملے نے چین اور روس دونوں کو متحرک کر دیا۔ روس پہلے ہی ایران کی حمایت میں کھڑا ہو چکا ہے اور نیوکلیر مدد کی پیشکش زیر غور ہے۔ چین اس ساری صورتحال کو بغور دیکھ رہا ہے تاکہ اگر امریکہ غالب آ جائے تو وہ تائیوان کے خلاف امریکی مداخلت کو روکنے کی راہ نکال سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران کو روسی نیوکلیر وار ہیڈ فراہم کیے گئے تو مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ آیت اللہ خامنہئی پر حملے کی امریکی سازش ناکام، ایران کا مکمل انتقامی پلان بے نقاب۔ امریکی ذرائع کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے آیت اللہ خامنہئی کو ہدف بنانے کی کوشش کی، لیکن ایران نے حملے سے قبل اپنے تمام حساس مواد اور رہنماؤں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ اب ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے 2 اہم شہر حائفہ اور تل ابیب ان کا مستقل ہدف ہوں گے جنہیں وہ زمین بوس کر دیں گے۔ ایران نے خبردار کر دیا ہے کہ اب حملے صرف آغاز ہیں اور آنے والی جنگ کئی دہائیوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی رائٹرز نے ایرانی میڈیا کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایٹمی تنصیبات پر حملے کے رد عمل میں پارلیمان نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آبنائے ہرمز بند کرنے کے حتمی منظوری ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ ایران نے اب حملہ کیا تو گزشتہ رات سے زیادہ سخت جواب دیں گے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے کہا ہے کہ ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران نے حملہ کیا تو گزشتہ رات سے بھی زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ امریکہ نے فوردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیر سائٹس پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیل پر ایرانی حملے میں پہلی بار 3rd جنریشن خیبر شکن میزائل کا استعمال۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ میزائل مہلک ترین اور فضاؤں میں ہدف تک چکما دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاسداران انقلاب کا بتانا ہے کہ اس حملے میں میزائل پہلے گرے، سائرن بعد میں بجے۔ ابھی مزید خطرناک میزائل استعمال ہونا باقی ہیں۔ اسرائیل پر 40 میزائل داغے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اتوار کی صبح اسرائیل پر حملے میں پہلی مرتبہ خیبر شکن میزائل استعمال کیا ہے۔ روس اور چین کی ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایک خود مختار ریاست پر میزائل اور بم حملے کرنا غیر ذمہ دارانہ فیصلے ہیں۔ روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین، UN چارٹر اور UN سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ ہم جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر نے کہا ہے کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر نے امریکہ کے ایران پر حملوں کے بعد بیان میں کہا ہے کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور امریکہ نے ایران کے جوہری ہتھیاروں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کارروائی کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ حملہ کرنے والے امریکی طیارے کہاں ہیں، پتہ لگا لیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران کی نیوکلیر ٹیکنالوجی کو کسی بھی حملے سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران پر حملے کرنے والے امریکی طیارے اس وقت کہاں ہیں یہ بھی پتہ لگا لیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کی تعداد اور پھیلاؤ طاقت نہیں بلکہ کمزوری ہے۔ واشنگٹن نے پرامن تنصیبات پر حملہ کر کے خود کو جارحیت کی پہلی صف میں کھڑا کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں امریکی حملوں اور اسرائیل کی بلا اشتعال اور بلا جواز جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ وزیراعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ شہباز شریف نے ایران کے برادر عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا۔ امریکی حملوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، نیتن یاہو۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے ایسا فیصلہ کیا ہے جو مشرق وسطی کو استحکام اور خوشحالی کی جانب لے جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے امن حاصل ہوتا ہے، پہلے طاقت آتی ہے پھر امن قائم ہوتا ہے، اور امریکہ نے زبردست طاقت کا مظاہرہ کیا۔ فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطے میں ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی فضائی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ فرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابق صدر میکرون نے سلطنت عمان کے سلطان سے بھی ٹیلی فونک بات چیت کی، جس میں انہوں نے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔